एपिसोड 113। गोरीले मुझे मेरे गार तक लाए और उसके बाद उनमें से एक वापस चला गया। दूसरा गार के दरवाजे पर जम गया। उसके अंदाज से लग रहा था कि नरेंद्र ने अम्लन मुझे और मेरे साथियों को कैद कर दिया था। मेरी वापसी के अंदाज पर मेरे साथी हैरान थे। वसीम ने सवालिया नजरों से मेरी तरफ देखा तो मैंने एहतियातन पश्तो में कहा, नरेंद्र का दिमाग चल गया, वो फौज से लड़ रहा है, उसका इरादा इज्जत की मौत मरने का है। तो मरे, लेकिन हमने क्या कसूर किया है? वो मेरी या किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। इस वक्त उसमें रैनबो की रूह समाई हुई है। शाहबाज साहब, मुझे सचमुच अफसोस हो रहा है कि मैंने वापसी का क्यों कहा। अफसोस करने का कोई फायदा नहीं, अब हमें यहां से निकलने की फिक्र करनी है। अभी हमारे हथियार वापस नहीं लिए गए थे और मैंने वसीम से कहा कि अगर ये लोग हथियार वापस मांगे तो हमें हर मुमकिन मज़ाहमत करना होगी, क्योंकि हथियार हाथ से निकल जाने के बाद हम मुकम्मल तौर पर उनके रहमो करम पर होंगे। पहरे पर मौजूद शख्स गार के सामने मौजूद था। शायद उसकी ड्यूटी बस इतनी थी कि वह हमें गार से निकलने ना दे। कोई 2 घंटे बाद कासन आया। उसने आते ही मुझसे माजरत की, नरेंद्र इस वक्त किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं है, उसने रेडियो भी बंद कर दिए हैं। ये पागल शख्स है, इसे लीडर किसने बना दिया? नरेंद्र बहुत दिलेर है, इसी वजह से उसे लीडर बनाया गया है। लेकिन इस वक्त वो दिलेरी नहीं, बेवकूफी का मुजाहरा कर रहा है। मालूम है मुझे, मैं तुमसे मुत्तफिक हूं, लेकिन इस वक्त उसे कोई नहीं समझा सकता है। लड़ाई की पोजीशन क्या है? बुलंदी पर होने की वजह से हमें फायदा है, लेकिन वो हमारी रेंज से दूर है और मेरा ख्याल है उनका भी कोई नुकसान नहीं हुआ है। अगर उन्होंने तोप इस्तेमाल की तो तब हमें खतरा है, लेकिन शायद उनको ऐसा करने की जरूरत ना पड़े। मैं चौंका, क्या तुम लोगों के पास खुराक का जखीरा महदूद है? मुश्किल से 1 हफ्ते का। बदकिस्मती से इस बार हमने खुराक जमा करने पर इतनी तवज्जो नहीं दी। इसके बाद तुम लोग क्या करोगे? भूख से मरोगे या बाहर निकलकर फौज के हाथ से मर जाओगे? मैंने बाहर मौजूद गोरीले की तरफ देखा। वो बामुश्किल 20 बरस का था। ये और इस जैसे दूसरे किसी मकसद के तहत तुम लोगों के पास आए थे। इनको यूं बेमकसद मरवा देना कहाँ की अक्लमंदी है? मैं जानता हूं, लेकिन नरेंद्र यहाँ का लीडर है और हमें उसका हुक्म मानना ही पड़ेगा। हमारे बारे में उसका हुक्म क्या है? उसने तुमको और तुम्हारे साथियों को इस जगह महदूद कर दिया है, लेकिन तुम लोग कैदी नहीं हो। तो और कैद किसे कहते हैं? नहीं, इस हालत में भी तुम हमारे मेहमान हो। नरेंद्र गुस्से में आ गया था, लेकिन अब मैंने उसे ठंडा कर दिया है। तुमने देखा नहीं कि तुमसे असलहा भी नहीं लिया गया? ओके, मैंने मान लिया, लेकिन मेहमान को कुछ खाना पानी भी दिया जाता है। वो भी आ जाएगा। वो बाहर की तरफ बढ़ा, फिर रुक कर बोला, मैं माफी चाहूंगा, यहाँ राशन बंदी कर दी गई है, इसलिए सबको महदूद खाना मिलेगा। कोई बात नहीं, मुझे मालूम है इस किस्म के हालात में सबको कुर्बानी देना होती है। वो चला गया। मैंने वसीम की तरफ देखा। यह तो वाज़ेह हो गया है कि हम बिल्कुल कैदी भी नहीं है, इसलिए हमें यहाँ से 1 मिनट के नोटिस पर निकलने की तैयारी कर लेनी चाहिए। वसीम ने सर हिलाया, लेकिन गैर महसूस अंदाज में, इस गोरीले को शुबा ना हो। हाँ, हम रफा हाजत के बहाने बारी बारी तैयार होकर जाते हैं। मैंने कहा और अपनी जैकेट पहनकर बाहर आ गया। गोरीला चौंकिन्ना हो गया था। उसने सवालिया नजरों से मेरी तरफ देखा। मैंने इशारे से बताया कि मैं क्या चाहता था। उसने सर हिलाया और फिर आवाज देकर अपने एक साथी को बुला लिया। मैं उसके साथ आबशार वाले गार तक आया। इसी तरह हम सब तैयार हो गए थे। इस दौरान में नाश्ता आ गया था, जो बगैर दूध और चीनी की चाय और खुश्क रोटी पर मुश्तमिल था। नाश्ते के दौरान में मैंने उनसे कहा, हमें आबशार वाले रास्ते से निकलना होगा। वो बहुत मुश्किल है, मैंने उसे देखा है। ऊपर से छलांग लगाने के बाद इसकी कोई जमानत नहीं है कि आप जिंदा सलामत नीचे पहुंच सकेंगे। वसीम ने कहा, आबशार के साथ दाएं तरफ एक छज्जा है, मैं वहां तक होकर आया हूं। अगर उस छज्जे से नाप तोल कर छलांग लगाई जाए तो हम झील के किसी ऐसे हिस्से में उतर सकते हैं जिसमें ज़ेरियाब चट्टाने ना हो। मैंने भी झील देखी है और उसमें स्याही वाले हिस्से ज्यादा हैं। मुझे यकीन है कि वो चट्टाने ही है। तब फरार का रास्ता और क्या हो सकता है? मैंने वसीम की बात पर गौर करते हुए कहा, एक तजवीज है हमारा। बीतू ने हाथ बुलंद किया। हाँ बोलो, अब तुम भी बोलो। वसीम ने कहा, हाँ अब हम भी बोलेगा। हम कभी कभी बोलता है, पर काम का बात बोलता है। अब तुम फजूल का बोल रहे हो, काम की बात करो। दीदी, हमारा तजवीज यह है कि हम रस्सी की मदद से नीचे उतर सकता है। मैंने बेसाख्ता बीतू के शाने पर हाथ मारा। वाह, क्या बात की है। वाकई हम रस्सी की मदद से कम खतरे के साथ नीचे उतर सकते हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हमारे पास इतनी लंबी रस्सी हो। वसीम ने कहा, रस्सी हमारे पास है। मैंने उसे बताया, रास्ते में मैंने जो रस्सी इस्तेमाल की थी वो इस वक्त मेरे वाले बैग में है और मेरे ख्याल में कम से कम 200 फुट तो लंबी है। बस, तो फिर काम बन जाएगा। अब हमें फौरन निकल जाना चाहिए। इतनी जल्दी नहीं, रात होने का इंतजार तो करो। दिन में दूसरों की नजरों में आने का इम्कान बहुत ज्यादा है। फिर मुमकिन है उस तरफ भी पुलिस और फौज हो। दिन में उनकी नजर में आने का इम्कान ज्यादा होगा। मेरे जहन में था कि उस वक्त तक नरेंद्र पर सूरत हाल वाज़ेह हो जाए और वो अपना फैसला बदलकर यहाँ से खुफिया रास्ते से निकलने की कोशिश करे। अगर ऐसा हो जाता तो बेहतर था, क्योंकि मुझे अंदाजा था कि इस मौसम में झील का पानी क़यामत खेज हद तक ठंडा होगा।
اس میں اترنے کے بعد نہ جانے ہمارا کیا حشر ہو۔ جھیل بھی خاصی بڑی تھی، اس کے کسی کنارے تک پہنچتے پہنچتے ہم پر قیامت گزر سکتی تھی، اسی لیے جھیل والا راستہ صرف مجبوری کے عالم میں ہی استعمال کیا جا سکتا تھا۔ شام کا وقت بڑا کٹھن گزرا، اس دوران میں کبھی فائرنگ کا شور بڑھ جاتا اور کبھی خاموشی چھا جاتی تھی۔ میرا خیال تھا کہ فوج والے ابھی ان کو ٹیسٹ کر رہے تھے، اس کے بعد وہ باقاعدہ پلان بنا کر حملہ کرتے اور ان کا ایک ہی جھٹکے میں صفایا کر سکتے تھے۔ میرے حساب سے یہ کام زیادہ مشکل نہیں تھا، اگر آرمی والے گیس کا استعمال کرتے تو یہی غار ان لوگوں کا قبرستان بن جاتا، ان کو بہت زیادہ خطرناک ہتھیار استعمال کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کے بعد گیس ماسک اور اندھیرے میں دیکھنے والی اینکوں سے لیس ایک کمانڈو دستہ ان سب کو پکڑنے یا ان کا صفائی کرنے کے لیے کافی ہوتا، بشرطے کہ نیپال کی فوج میں اس قسم کا کوئی تربیت یافتہ دستہ ہوتا۔ مجھے خوف یہ تھا کہ اس قسم کا کوئی ایکشن سورج ڈوبتے ہی نہ شروع ہو جائے، اس صورت میں ہم بھی اس کی لپیٹ میں آ سکتے تھے۔ شام کو کاسن آیا، اس نے بتایا کہ فوج کے دستے فولادی آڑ لے کر خاصے اوپر تک آ گئے ہیں اور افغار کا دہانا براہ راست ان کی زد میں تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ رات کو حملہ کریں گے؟ امکان تو یہی ہے، ہمارے 2 ساتھی اس لڑائی میں مارے جا چکے ہیں اور 4 شدید زخمی ہیں۔ کاسن مایوسی سے بولا، کیا نریندر کے خیال میں کوئی تبدیلی نہیں آئی؟ نہیں، وہ اب بھی لڑائی پر تلا ہوا ہے۔ آنے والی رات بہت اہم ہے کاسن، جو پہل کرے گا وہی کامیاب رہے گا۔ کامیاب؟ مطلب یہ کہ جو رات کا فائدہ اٹھائے گا۔ اگر نریندر نے اپنا ارادہ بدل دیا تو تم لوگوں میں سے بیشتر بچ سکتے ہیں، ورنہ فوج نے اپنے منصوبے پر عمل کیا نا تو تم لوگوں کو بچنا مشکل ہو جائے گا۔ فوج کا پلان کیا ہو سکتا ہے؟ سب سے آسان کام تو یہ کہ وہ گیس کے بم مار کر تم لوگوں کو باہر نکلنے پر مجبور کر دیں۔ یہ بتاؤ، تمہارے پاس گیس ماسک ہیں؟ بہت کم، شاید 1 درجن ہو۔ اس صورت میں اگر فوج نے متوارر گیس کے شیل پھینکے تو تم خود سوچ سکتے ہو کہ کیا ہوگا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میں نریندر سے بات کرتا ہوں۔ وہ چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی میں نے رسی کا لچھا نکال کر اپنی جیکٹ میں رکھا اور وسیم سے کہا، ہوشیار رہنا، میں رسی لگانے جا رہا ہوں، ممکن ہے ہمیں رات سے پہلے ہی نکلنا پڑے۔ میرا تو مشورہ ہے کہ ہمیں وقت سے پہلے نکل جانا چاہیے، ورنہ اگر ایک بار آرمی ایکشن میں آ گئی نا تو ہمارے لیے مشکل ہو جائے گی۔ در حقیقت وہی وقت موزوں ہوگا، اس وقت ان کی ساری توجہ دفاع کرنے پر ہوگی۔ میں نے کہا، میرا مشین پسٹل میرے پاس تھا۔ میں نے پہرے دار سے کہا کہ مجھے آبشار والے غار میں جانا ہے۔ اسے کوئی شک نہیں ہوا کیونکہ میں 10-12 گھنٹے پہلے گیا تھا، اتنی دیر بعد دوبارہ جانے کی تک بنتی تھی۔ اس نے مجھے ایک اور آدمی کے ساتھ روانہ کر دیا۔ ابھی تک نریندر نے ہماری نظر بندی کا حکم واپس نہیں لیا تھا۔ جیسے ہی میرے ساتھ والا مجھے غار میں چھوڑ کر باہر گیا، میں فوراً آبشار کے پاس سے گزر کر دائیں طرف والے حصے کی پتھریلی دیوار پکڑ کر اس چھجے تک جانے لگا۔ اس بار مجھے وقت کم لگا کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ کھانچے کہاں کہاں تھے۔ سورج ڈوب چکا تھا لیکن ہلکی سی روشنی ابھی برقرار تھی۔ چھجے تک آ کر میں نے کوئی موزوں جگہ دیکھی جہاں میں رسی باندھ سکوں۔ مجھے ایک ابھرا ہوا پتھر مل گیا۔ میں نے اس سے رسی باندھ کر اسے چیک کیا۔ رسی پوری طرح مضبوط تھی اور اس کے پتھر سے نکل جانے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ یہ کام کر کے میں مڑا تو میں نے آبشار تلے ایک سایہ نمودار ہوتے دیکھا۔ یہ وہی گوریلا تھا جو مجھے یہاں تک لایا تھا۔ شاید اسے شک ہو گیا تھا اور وہ اپنا شک دور کرنے یہاں تک آ گیا تھا۔ وہ بڑی مشکل جگہ تھی۔ اس نے مجھے چھجے پر دیکھا تو چیخ کر کچھ کہا، پھر اس کی نظر رسی پر پڑی۔ اس بار اس نے کچھ کہنے کے ساتھ اپنے شانے کے ساتھ لٹکی رائفل اتارنے کی کوشش کی۔ مجھے خطرے کا احساس ہوا، وہ شوٹ کرنے جا رہا تھا مجھے۔ رسی دیکھ کر وہ یہی سمجھا کہ میں فرار ہونے لگا تھا۔ کسی حد تک یہ درست بھی تھا کیونکہ میں نے واقعی رسی فرار کی نیت سے لگائی تھی، لیکن ابھی نہیں، مجھے تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ فرار ہونا تھا۔ یہ بات میں اس گوریلے کو نہیں سمجھا سکتا تھا، پھر بھی میں نے کوشش کی، بات سنو میری، میں فرار نہیں ہو رہا تھا۔ لیکن وہ میری بات سننے کے بجائے بدستور چلاتے ہوئے اپنی رائفل اتارنے کی کوشش کرتا رہا۔ میں نے رسی کا ایک حصہ ہاتھ پر لپیٹا اور ذرا پیچھے ہو گیا۔ اس نے رائفل شانے سے اتارتی مجھے گولی مارنے کی کوشش کی۔ میں چھجے کے ساتھ دیوار سے چپکنے کی وجہ سے بچ گیا تھا۔ اس کا چلایا ہوا برسٹ مجھ سے ذرا دور دیوار میں لگا اور اس سے سنگریزے اڑ کر مجھ تک آئے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس طرح براہ راست مجھ پر فائر کر دے گا۔ میرا خیال تھا کہ وہ مجھے ہینڈز اپ کرائے گا۔ میں نے اسے چیخ کر گالی دی، پاگل کے بچے، یہ کیا کر رہے ہو؟ لیکن پاگل کا بچہ میری بات سننے کے بجائے مجھے پھر سے نشانہ بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے لیے وہ ذرا سا آگے آیا۔ اس کی کوشش تھی کہ اس بار مجھے بچ کر نکل جانے کا موقع نہ ملے۔ اب مجھے لگا کہ اگر میں اس جگہ کھڑا رہا تو مارا جاؤں گا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور پھر چھلانگ لگائی اور چھجے کی دوسری طرف جا گرا۔ اس کا چلایا ہوا دوسرا برسٹ اس جگہ لگا جہاں میں ایک لمحے پہلے موجود تھا۔ رسی نے مجھے جھیل میں گرنے سے بچا لیا تھا۔ جیسے ہی رسی تنی، میں جھکولا کھاتا چھجے کے نیچے سے سامنے آیا۔ گوریلا شاید مطمئن تھا کہ میں جھیل میں گر گیا ہوں، اس لیے مجھے چھجے کے نیچے جھولتے دیکھ کر وہ اتنا حیران ہوا کہ فائر کرنا بھی بھول گیا۔ یہ اس کی آخری بھول تھی کیونکہ جھولا کھا کر واپس جاتے ہوئے میں نے مشین پسٹل نکال لیا تھا اور جیسے ہی میں دوسری بار چھجے کے نیچے سے اس طرف آیا، میں نے اس کی طرف گولی چلا دی۔ اسے معلوم نہیں تھا یا اسے اندیشہ نہیں تھا کہ میں اچانک اس پر فائر کر دوں گا۔ اسے گولی نہیں لگی لیکن وہ گڑبڑایا اور اسی گڑبڑاہٹ میں اس کا توازن خراب ہو گیا۔ اسے کسی قدر تاخیر سے احساس ہوا کہ وہ گر رہا ہے۔ اس نے دیوار سے چپکنے کی کوشش کی اور ناکام ہونے کے بعد وہ نیچے گرتا چلا گیا۔ اس نے چیخ ماری،
جھیل میں گرنے سے اس کی چیخ ادھوری رہ گئی. ویسے بھی یہاں پانی کا شور اتنا زیادہ تھا کہ فائرنگ کی آواز بھی نہ سنائی دی ہوگی تو اس کی چیخ کس نے سنی ہوگی. اس لیے مجھے اطمینان تھا کہ یہ شور اندر نہیں گیا ہوگا. فائرنگ تو ویسے بھی ہو رہی تھی, لیکن مجھے خدشہ تھا کہ کوئی اور بھی غار میں موجود ہوگا. اس لیے میں کچھ دیر انتظار کرتا رہا. جب کوئی نمودار نہیں ہوا تو میں دوبارہ دہانے سے اندر آیا. وہاں کوئی نہ تھا. میں نے مشین پسٹل اس طرح جیکٹ میں رکھا کہ اسے 1 منٹ کے نوٹس پر نکال سکتا تھا. پھر میں اپنے والے غار کی طرف روانہ ہو گیا. پہرے پر تعینات گوریلا مجھے اکیلے آتے دیکھ کر چونکا, لیکن اس سے پہلے کہ وہ مجھے ساتھ لے جانے والے کے بارے میں کوئی سوال کرتا, میں نے ایک مسکراہٹ کے ساتھ اس کا شکریہ ادا کیا اور اندر آ گیا. میں نارمل ہی تھا, لیکن وسیم نے تاڑ دیا. کیا کوئی مسئلہ ہوا ہے؟ اس نے آہستہ سے پشتو میں کہا. بہت بڑا مسئلہ ہو گیا, شاید ہمیں کچھ دیر میں یہاں سے فرار ہونا پڑے. سادنا اور بیتو بھی ہماری طرف متوجہ ہو گئے. ان کو پشتو نہیں آتی تھی, لیکن وہ میرے لہجے سے سمجھ گئے تھے. ان کی آسانی کے لیے میں نے اردو میں بات کی اور انہیں بتایا کہ رسی باندھنے کے دوران کیا ہوا تھا. اس بدبخت کو بھی ابھی شک ہونا تھا. یہ تو بہت برا ہوا. بی بی, ہمارے ساتھ اچھا کب ہوتا ہے, لیکن تم فکر نہ کرو, اللہ نے چاہا تو ہمیشہ کی طرح ہم اسے اچھا بنا لیں گے. شہباز صاحب, ہمیں فوری طور پر نکلنا ہوگا. وسیم زیادہ فکر مند تھا. میرا بھی یہی خیال ہے, لیکن اس وقت غار میں چہل پہل ذرا زیادہ ہے اور ہم باجماعت نکلے تو امکان ہے کہ کوئی نہ کوئی دیکھ لے گا اور شور مچا دے گا. وسیم نے سر ہلایا. اتنا تو وہ بھی سمجھتا تھا کہ اتنے سارے مسلح افراد کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے تھے. وہ سب کے سب تربیت یافتہ لڑاکے تھے. میری خوش قسمتی کہ اس پر حملہ کرنے والے کا توازن خراب ہو گیا, ورنہ اس کی جگہ میری لاش جھیل میں گرنے کا امکان زیادہ تھا. فوری طور پر اس کی گمشدگی کا شاید پتہ نہ چلے, اور چل بھی گیا تو کوئی مجھ پر شک نہیں کرے گا. اس کا امکان کم ہے, لیکن یاد رکھیے گا, کسی بھی تحریک مزاحمت کے افراد کے اعصاب بہت کمزور ہوتے ہیں اور یہ بہت جلد مشتعل ہو جاتے ہیں. وسیم کی یہ وارننگ کچھ دیر بعد حقیقت بن کر سامنے آ گئی. کوئی 9 بجے قاسم اندر آیا. وہ بہت سنجیدہ لگ رہا تھا. اس نے آتے ہی مجھ سے کہا, ہمارا ایک آدمی غائب ہے. کون غائب ہے؟ جوگندر نامی لڑکا غائب ہے, اور وہ تمہارے ساتھ آبشار والے غار تک گیا تھا. اچھا, لیکن وہ تو مجھے وہاں چھوڑ کر واپس چلا گیا تھا. یہ ممکن نہیں ہے. اسے حکم تھا کہ تمہیں واپس لے کر آئے. تب میں کیا کہہ سکتا ہوں, کیونکہ جب میں فارغ ہو کر نکلا تو وہ وہاں نہیں تھا اور میں اکیلا واپس آیا تھا. یہ تو مجھے بھی پتا ہے, صفدر نے بتایا ہے. اس نے باہر موجود گوریلے کی طرف اشارہ کیا. کسی نے اسے تمہارے ساتھ واپس آتے نہیں دیکھا, لیکن اسے کسی نے غار میں بھی جاتے نہیں دیکھا. وہ 1 گھنٹے سے غائب ہے, بلکہ یہ کہنا درست ہوگا کہ جب وہ تمہارے ساتھ گیا تھا تب سے اسے کسی نے نہیں دیکھا. کیا تم مجھ پر شک کر رہے ہو؟ وہ ہچکچایا. نہیں, لیکن یہ مسئلہ ہے کہ وہ آخری بار تمہارے ساتھ دیکھا گیا تھا اور تم ایک نظر بند شخص ہو. اسے آخری بار میرے ساتھ دیکھا گیا تھا تو اس کی گمشدگی کا ذمہ دار بھی میں ہو گیا. نریندر کے انداز سے تو لگ رہا تھا کہ فوج کے آنے کا ذمہ دار بھی مجھے ہی سمجھ رہا ہے. اس نے میری آنکھوں میں جھانکا. کیا تم واقعی جوگندر کے بارے میں کچھ نہیں جانتے؟ نہیں, میں مان لیتا ہوں, لیکن تمہیں نریندر نے بلایا ہے. شاید وہ یقین نہ کرے. میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی. قاسم نے کوئی جواب نہ دیا. وہ پریشان لگ رہا تھا. میں اس کے ساتھ نکلا. وسیم نے ساتھ آنا چاہا, لیکن قاسم نے اسے روک دیا. تم بیٹھو وسیم, میں آتا ہوں ابھی. میں نے وسیم کو آنکھوں میں دیکھا اور میرا خیال تھا کہ وہ میرا پیغام سمجھ گیا تھا. میں چاہتا تھا کہ اگر میں واپس نہ آؤں تو وہ بیتو اور سادنا کو لے کر یہاں سے نکل جائے. میں قاسم کے ساتھ اوپر والے لیول کے ایک حصے میں پہنچا تو وہاں نریندر کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے. ان میں ایک نوجوان کچھ جذباتی نظر آ رہا تھا. اس نے مجھے کھا جانے والی نظروں سے گھورا. اس کے نقوش جوگندر سے بہت مل رہے تھے. مجھے خیال آیا کہ وہ شاید اس کا بھائی یا کوئی اور قریبی رشتہ دار تھا. نریندر کا موڈ بھی ٹھیک نہیں تھا. اس نے سرد نظروں سے مجھے گھورا. شاباش, ہمارا ایک آدمی غائب ہے. مجھے بتایا قاسم نے, لیکن میں نے جوگندر کو نہیں دیکھا. وہ مجھے آبشار والے غار میں چھوڑ کر غائب ہو گیا تھا. یہ جھوٹ بکتا ہے, اس نے میرے بھائی کو مار دیا ہے. جوگندر سے مشابہ شخص نے تڑپ کر ہندی میں کہا, میں نے تمہارے بھائی کو نہیں مارا. میری اس سے کوئی دشمنی نہیں تھی, اور تم لوگ میرے میزبان ہو. میں کسی کو کیوں ماروں گا؟ جوگندر کے بھائی نے میری بات پر توجہ دیے بغیر کہا, اس نے فرار کی کوشش کی ہوگی. جوگندر نے اسے روکنا چاہا ہوگا, اس لیے اس نے اسے مار دیا. ایک لمحے کو میں ششدر رہ گیا. اس نے بالکل درست تجزیہ کیا تھا, لیکن میں فوراً ہی سنبھل گیا, کیونکہ تاثرات کی ذرا سی بھی غلطی مجھے پکڑوا سکتی تھی. یہ جھوٹ ہے, یہ مجھ پر الزام لگا رہا ہے. اگر یہ الزام لگا رہا ہے تو اس کا بھائی کہاں ہے؟ تم لوگ شاید آنکھ بند کر کے اس پر یقین کر چکے ہو کہ وہ میری وجہ سے غائب ہوا ہے. یہ بھی تو ممکن ہے کہ وہ بھاگ گیا ہو. بکواس مت کرو, میرا بھائی بزدل نہیں ہے. جوگندر کے بھائی نے تڑپ کر مجھ پر گن تان لی. وہ اتنا جذباتی ہو رہا تھا کہ قاسم اس کی گن اگر نیچے نہ کرتا تو وہ مجھے گولی مار دیتا. خوب, گویا یہ بھی ممکن نہیں ہے. تب یہی رہ جاتا کہ تم مجھ پر الزام لگا دو, لیکن تم لوگوں نے یہ سوچا کہ میں اسے کیوں ماروں گا. اور اگر میں فرار ہونے کی کوشش کر بھی رہا تھا تو کہاں سے فرار کی کوشش کرتا؟ تم لوگ گواہ ہو کہ میں غار سے باہر جانے والے دروازے کے قریب بھی نہیں گیا.
तुम आबशार वाले रास्ते से भागना चाहते थे। जोगिंदर के भाई ने मुझे एक बार फिर हैरान कर दिया। वो कमबख्त शेरलॉक होम्स बना था और बिल्कुल दुरुस्त तज्जिया कर रहा था। अगर मैं भागना चाहता था तो भागा क्यों नहीं? क्योंकि तुम्हारे साथी यही हैं। तुम जानते हो अगर तुम भाग गए तो हम उनको माफ नहीं करेंगे। नरेंद्र, मुझे नहीं मालूम था कि तुम लोग मेहमान बनाकर मेरे साथ ये सलूक करोगे। पहले मुझे बिला वजह नजरबंद कर दिया और अब मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो, जबकि तुम लोगों के पास कोई गवाह नहीं है। ये ठीक कह रहा है, हमारे पास कोई गवाह नहीं है। कासन ने मेरी हिमायत की। शहबाज और इसके साथी हमारे मेहमान हैं और हम सिर्फ शक की बुनियाद पर इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। मैंने महसूस किया कि नरेंद्र मेरे पुरएतमाद अंदाज से सोच में पड़ गया था। कासन का अंदाज पहले की तरह हो गया था, लेकिन जोगिंदर का भाई जज्बाती हो रहा था और मैंने जोगिंदर के फरार का मफरूजा छोड़कर उसे मुश्तैल कर दिया था। नरेंद्र ने खासी देर बाद कहा, अगर जोगिंदर ने फरार होना होता तो वो सामने से जाता। इस सूरत में वो तुम्हारे आदमियों के हाथों फौरन मारा जाता। क्या तुमने गार से बाहर जाने पर पाबंदी नहीं लगाई? हाँ, मैंने बाहर जाने पर पाबंदी लगा रखी है। लेकिन अगर वो दहाने वाले रास्ते से नहीं गया तो फिर कहां से गया? जोगिंदर का भाई बोला, क्यों, वो आबशार वाले रास्ते से नहीं जा सकता क्या? वो बहुत खतरनाक है। तुम्हारे भाई के लिए खतरनाक है और मेरे लिए आसान। मैंने तंज किया, ये दुरुस्त है, जहां आबशार गिरती है उसके नीचे चट्टाने हैं और जो आबशार के साथ कूदेगा उसके बचने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कासन ने कहा, एक रास्ता और है, तुम लोग उसे भूल रहे हो। मैंने मायनेखेज अंदाज में कहा। नरेंद्र और कासन चौंक गए। कौन सा रास्ता? नरेंद्र ने पूछा। खुफिया रास्ता। लेकिन उसके बारे में मुझे पता है या कासन को? हाँ, ये तो है, लेकिन किसी और के लिए मालूम करना नामुमकिन नहीं है। यह भी हो सकता है कि वो रास्ता इत्तेफाकन जोगिंदर की नजर में आ गया हो और अब उसने मौके से फायदा उठाया हो। जोगिंदर के भाई का बस नहीं चल रहा था कि वो मुझे अभी कत्ल कर दे। कासन ने नरेंद्र से कहा, मेरा ख्याल है हमें खुफिया रास्ता देखना चाहिए। तुम लोग किस तरह पता चलाओगे कि कोई वहां से गुजरा है? मुमकिन है वो बिना कोई निशान छोड़े उस रास्ते से गुजर गया हो। कासन रुक गया। हाँ, कोई भी जो रास्ते खोलने और बंद करने के तरीके से वाकिफ हो वो बिना कोई निशान छोड़े आ और जा सकता है। तुम लोग मेरे भाई को अपराधी समझ रहे हो जबकि वो तहरीक का वफादार है। मुझे पूरा यकीन है कि मेरे भाई का कातिल यही है। मैं खामोश खड़ा रहा। कासन और नरेंद्र ने आंखों आंखों में कुछ इशारे किए। फिर नरेंद्र ने हुक्म दिया कि मुझे वापस गार तक भेज दिया जाए। शायद उसने हमारी कड़ी निगरानी का हुक्म दे दिया था, क्योंकि 2 मुसल्लह गुरीले मुझे अपनी निगरानी में गार तक लाए और उसके बाद वो वहीं बराजमान हो गए। अब हम बाज़ाब्ता कैदी थे, लेकिन हैरत अंगेज बात यह थी कि उन्होंने अभी तक हमसे हथियार नहीं मांगे थे। यह ख्याल उनको जल्द या बदेर आ जाता। मैंने सोचा कि इस सूरत में हमें क्या करना चाहिए। मैंने वसीम से पूछा, हमें किसी सूरत हथियार नहीं देने चाहिए। उसने कहा, लेकिन ये कुल 3 हथियार किस तरह हमारे काम आएंगे जबकि सामने दर्जनों के हिसाब से मुसल्लह अफराद हैं और उनके पास हमसे कहीं बेहतर असलहा है। कुछ ना होने से तो होना बेहतर है ना। मेरे जहन में आ रहा है कि हमें हथियारों के मामले में मज़ाहमत नहीं करनी चाहिए, वरना मुमकिन है ये अभी हथियार ना लेकर हमें टेस्ट कर रहे हो। फर्ज करें अगर ये हथियार मांगे और हम दे दें तो उसके बाद क्या हम इनके रहमो करम पर नहीं होंगे? हम अब भी खुलकर इनका मुकाबला नहीं कर सकते और जहां तक छुपकर कुछ करने का ताल्लुक है तो वह हम हथियारों के बगैर भी कर सकते हैं। इस गार में एक फायर का मतलब सबको बता देना होगा कि हम फरार हो रहे हैं, इसलिए यह काम बिना हथियारों के करना होगा। बात वसीम की समझ में आ गई। उसने सर हिला दिया। सारी गुफ्तगू पश्तो में हो रही थी, इसलिए बीतू और साधना हमारा मुंह तक रहे थे। वसीम ने उनको बताया तो साधना बोली, मुमकिन है इनकी इस मेहरबानी के पसे पुर्श ये बात हो कि हम इस लड़ाई में इनका साथ देंगे। तुम ठीक कह रही हो। साधना का ख्याल मेरे दिल को लगा। इनके पास पहले लड़ने वाले कम हैं, इस सूरत में हमें भी अपनी लड़ाई में शामिल करना चाहेंगे। वसीम ने सर हिलाया। सच्ची बात है, इस सारी सूरत हाल की जिम्मेदारी किसी हद तक हम पर भी आती है। कासन ने हमें बचाने के लिए तो पुलिस पार्टी पर हमला किया था। उसने अमित और इंस्पेक्टर को कैफर किरदार तक पहुंचाने के लिए हमला किया था जनाब। हाँ, लेकिन हमारी बचत इसी वजह से हुई थी, वरना हम पकड़े जाते और इस वक्त किसी जेल या इंटरोगेशन सेल में पड़े होते। अभी हम बातें कर ही रहे थे कि कासन आ गया। वो अकेला था। शहबाज, मुझे तुम लोगों से कुछ कहना है। कहो। कासन मुस्तरब था। बाहर से दबाव बहुत बढ़ गया है। अब तक हमारे 4 साथी हलाक हो चुके हैं। तुम लोग खुफिया रास्ते से निकल क्यों नहीं जाते? क्या नरेंद्र को अभी तक अकल नहीं आई? अकल तो आ गई है, लेकिन अब निकलने का रास्ता बाकी नहीं रहा। हम चौंके। क्या क्या उसका रास्ता भी खुल गया है? नहीं, लेकिन जब मैंने उसे जाकर देखा तो जहां ये रास्ता निकलता है उसके बिल्कुल सामने फौज ने मोर्चा बना लिया है। अब उस रास्ते से निकलना भी मुमकिन नहीं रहा। काश नरेंद्र पहले ही मान जाता। क्या तुम लोग हमारी मदद करोगे? आखिर तुम भारतीय फौज से लड़ चुके हो। देखो, मैं बता दूं कि आज से साल भर पहले तक मैं एक आम सा बिजनेसमैन था। मैंने कभी कोई असला इस्तेमाल नहीं किया था,
اس لیے تم مجھے تربیت یافتہ جنگجو مت سمجھو۔ اس نے بے یقینی سے مجھے دیکھا۔ تب تم نے بھارتی فوج سے مقابلہ کیسے کیا؟ اسے صرف میں اللہ کا فضل ہی کہہ سکتا ہوں، میں نے کبھی کسی کو خود نہیں مارا۔ پھر بھی تم لڑ سکتے ہو؟ اس نے اصرار کیا۔ میں سوچ میں پڑ گیا۔ وہ لوگ ہمارے محسن بھی تھے، اور خاص طور سے قاسم، جس نے ہمیں پولیس کے قبضے سے چھڑایا تھا۔ میں اسے صاف انکار بھی نہیں کر سکتا تھا، اور ہم اس جنگ میں حصہ بھی نہیں لے سکتے تھے، کیونکہ ابھی تک ہم نیپال کی سرزمین پر کسی جرم میں ملوث نہیں تھے، اور نہ ہی نیپال کی حکومت کو مطلوب تھے۔ اگر ہم ان لوگوں کے ساتھ مل کر حکومت کے خلاف کسی جنگ میں ملوث ہو جاتے تو براہ راست مجرم بن جاتے۔ میں نے ان پہلوؤں پر غور کر کے قاسم سے کہا، اگر میں انکار کر دوں تو تمہارا رد عمل کیا ہوگا؟ اس کا چہرہ بجھ گیا۔ کچھ نہیں، یہ تمہاری جنگ نہیں ہے، ہم تم کو زبردستی اس میں ملوث نہیں کر سکتے۔ مجھے افسوس ہے قاسم، لیکن ہم اس جنگ میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتے۔ ٹھیک ہے، ہم تمہیں مجبور نہیں کر سکتے، لیکن اس صورت میں تمہیں اپنا اسلحہ ہمارے حوالے کرنا ہوگا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں نے کہا، اور اپنا مشین پسٹل نکال کر قاسم کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد وسیم اور ہماری دیکھا دیکھی بیتو نے بھی اپنا پستول اس کے حوالے کر دیا۔ اور کوئی حکم؟ میں شرمندہ ہوں، لیکن حکم ہے۔ اس نے ہتھیار لیے اور وہاں سے چلا گیا۔ ایک لمحے کو مجھے خیال آیا کہ ہم نے اتنی آسانی سے اپنے ہتھیار دے کر کوئی غلطی تو نہیں کی، لیکن پھر میں نے اس خیال کو ذہن سے چھٹک دیا۔ میں نے وسیم کی طرف دیکھا، وہ مسکرا رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ سے مجھے حوصلہ ملا۔ رات کا کھانا بھی معمولی سا تھا، اور ممکن تھا کل سے راشن میں مزید کمی کر دی جاتی، اگر کل تک کی نوبت آ جاتی تو، کیونکہ میری چھٹی حص بار بار کہہ رہی تھی کہ جو ہونا ہے وہ آج رات ہی ہونا ہے۔ میں نے آہستہ سے وسیم سے کہا کہ ہم آج رات 12 بجے کے بعد حرکت میں آئیں گے۔ میں نے سوچا تھا کہ سب سے پہلے ہم سامنے والے پہرے دار کو قابو میں کریں گے، اس کے بعد جو راستے میں آئے اسے چپ کر دیں گے یا ہینڈز اپ کر کے ساتھ لے جائیں گے، لیکن مجھے امید تھی کہ رات کو اس حصے میں اتنے لوگ نہیں ہوں گے، اور زیادہ تر دفاع کے لیے غار کے سامنے والے حصے میں ہوں گے۔ ایک بار ہم جھیل میں اتر جاتے تو کم سے کم یہ لوگ ہمارا پیچھا نہیں کر سکتے تھے۔ یہ ڈھیلا ڈھالا سا پلان تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ موقع محل دیکھ کر اس کے مطابق کارروائی کریں گے، اور سب سے اہم بات ہمارے فرار کو راز رکھنا تھا، کم سے کم جب تک ہم جھیل میں نہیں اتر جاتے۔ اس کے لیے اگر ہمیں کسی کی جان بھی لینا پڑے تو اس سے دریغ نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ سب سے ضروری چیز ہماری اپنی آزادی تھی۔ یہ لوگ ہمارے دشمن نہیں تھے، میں ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا، کیونکہ مجھے ان کے کاز سے ہمدردی تھی۔ وہ اپنے ملک کو شہنشاہیت اور بھارتی سامراج سے نجات دلانے کے لیے لڑ رہے تھے، لیکن بہرحال میں ان کی خاطر خود کو یا اپنے ساتھیوں کو داؤ پر نہیں لگا سکتا تھا۔ کھانا کھا کر ہم سونے لیٹ گئے، یعنی سونے کی اداکاری کرنے لگے۔ شام کے بعد باہر امن ہو گیا تھا، یعنی فائرنگ کا سلسلہ رک گیا تھا۔ ہم پر موجود پہرے دار بدل گیا تھا، اور اس کی جگہ ایک دبلا لیکن ہوشیار قسم کا لڑکا آ گیا۔ ہم میں سے کوئی ذرا بھی حرکت کرتا تو وہ چاکنہ ہو جاتا۔ کوئی 12 بجے کے قریب پہلے سے طے شدہ منصوبے کے تحت سادنا اٹھی اور اس نے مجھے اٹھا دیا۔ مجھے باتھ روم جانا ہے، میں نے لڑکے سے کہا۔ اسے آبشار والے غار میں جانا ہے۔ لڑکا ہندی سمجھتا تھا۔ کچھ دیر رکو، ابھی میرا ایک ساتھی آنے والا ہے، وہ ادھر رہے گا تو میں اس کو لے کر جاؤں گا، اور مجھے بھی جانا ہے۔ ٹھیک ہے، تم بھی چلنا۔ وہ مان گیا۔ کچھ دیر بعد ایک اور گوریلا غار کے سامنے آیا، اور پہلے سے موجود لڑکے نے ہمیں اشارہ کیا، چلو۔ میں اور سادنا اس کے ساتھ روانہ ہوئے۔ میری توقع کے مطابق رات کے اس وقت غار کے اس حصے میں بہت کم لوگ تھے، اکا دکا نظر آئے تھے، وہ بھی کسی کام سے آ جا رہے تھے۔ آبشار والے غار کے سامنے پہنچ کر میں رکا اور پہلے سادنا کو جانے کا اشارہ کیا۔ اصل کام اسے ہی کرنا تھا۔ میں رک گیا اور دہانے سے مخالف سمت میں دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ فطری طور پر پہرے دار کی نظر مجھ پر تھی۔ سادنا نے اچانک ہی غار میں سے چیخ ماری۔ گوریلے کا رد عمل فطری تھا۔ اس نے بے ساختہ پلٹ کر دیکھا اور میں اس پر جھپٹ پڑا۔ میرا ایک ہاتھ اس کی گردن اور دوسرا اس کی رائفل پر آیا۔ میں اسے زور میں لیتا ہوا عقبی دیوار سے ٹکرایا اور اس تصادم نے اسے پیس ڈالا۔ وہ ذرا ڈھیلا ہوا تو میں نے موقع سے فائدہ اٹھا کر اس کا سر بھی دیوار پہ دے مارا۔ وہ کراہا اور پھر اس نے اپنا سر تھام لیا۔ میں نے اسے چھوڑا تو وہ لڑکھڑایا۔ میں نے جھپٹ کر اس کے ہاتھ سے گن چھین لی اور پھر اس کے دستے کی ضرب اس کے سر پہ لگائی۔ وہ نیچے گر کر بے ہوش ہو گیا۔ مر گیا؟ سادنا غار سے نکل آئی۔ نہیں۔ میں نے پہرے دار کی نبض چیک کی، زندہ ہے، بس بے ہوش ہو گیا ہے۔ میں نے پہرے دار کو کھینچ کر آبشار والے غار میں ڈال دیا۔ سادنا کا بازو پکڑ کر میں اسے دہانے تک لایا۔ پانی جتنی تیزی سے بہ رہا تھا، سادنا اسے دیکھ کر ڈر گئی۔ ڈرو نہیں، مجھے مضبوطی سے پکڑ لینا، میں تم کو اس چھجے تک لے جاؤں گا۔ میں نے مشل کی روشنی میں اسے چھجا دکھایا تو اس نے فوراً انکار کر دیا۔ نہیں، میں وہاں نہیں جا سکتی۔ تم نے وہاں نہیں جانا، تم مجھ سے مضبوطی سے لپٹ جانا، میں تم کو وہاں تک لے کر جاؤں گا۔ مگر اس کا خوف کم نہیں ہو رہا تھا۔ بڑی مشکل سے وہ راضی ہوئی۔ میں نے اسے پشت کی طرف رکھا۔ وہ میری گردن اور کمر سے چمٹ گئی۔ اس کے ساتھ چھجے تک جانا بہت دشوار کام تھا، لیکن میں نے کسی نہ کسی طرح کر لیا تھا۔ یخبستہ پتھروں کی وجہ سے میرے بائیں ہاتھ کی گرفت کمزور پڑ رہی تھی، اور ایک بار تو میں سادنا سمیت گرتے گرتے بچا تھا۔ بڑی مشکل سے میں نے خود کو دیوار سے چپکائے رکھا۔ چھجے تک پہنچ کر میں نے سکون کا سانس لیا، اور مجھ سے بھی زیادہ سادنا نے۔
وہ ہانپتے ہوئے بولی، اب کوئی مجھے دنیا کی ساری دولت بھی دینا تب بھی میں اس طرح سفر نہ کروں۔ فکر مت کرو، اللہ نے چاہا تو پھر اس طرح کا کوئی مرحلہ نہیں آئے گا۔ اب تم یہاں رکو، میں جا کر باقیوں کو لے کر آتا ہوں۔ پھر مجھے خیال آیا اور میں نے ڈالرز والا لفافہ نکال کر سادنا کو دے دیا۔ اگر میں واپس نہ ہوں اور ہم پکڑے جائیں تو تم اس رسی کی مدد سے جھیل میں اتر جانا اور یہاں سے نکلنے کی کوشش کرنا۔ میں اکیلے؟ ہاں اکیلے ہی، میں نے اسے ڈانٹ کر کہا اور واپس آ گیا۔ غار میں پہرے دار بے ہوش پڑا تھا اور یہاں کوئی بھی آ سکتا تھا۔ میں نے سوچا اور اسے کھینچ کر نزدیک واقع خالی غار میں ڈال دیا۔ اس کی رائفل کے ساتھ مجھے اس کا خنجر بھی مل گیا تھا۔ میں نے اپنی جیکٹ اتار کر اس کی جیکٹ پہن لی۔ یہاں سارے گوریلوں نے ایک جیسی سبز جیکٹ اور پی کیپ پہن رکھی تھی۔ اس کی جیکٹ مجھے کسی قدر تنگ تھی، لیکن اتنی بھی نہیں کہ میرے لیے ہاتھ ہلانا دشوار ہو جاتا۔ میں نے اس کی پی کیپ کو سر پر تھوڑا سا جھکا کر پہنا تاکہ میرے خد و خال فوری طور پر کسی کو نظر نہ آئے۔ اب مجھے وسیم اور بیتو کو یہاں لانا تھا تاکہ ان لوگوں کے ہوشیار ہونے سے پہلے ہم یہاں سے نکل جائیں۔ اس اقدام کے بعد پکڑے جانے کی صورت میں ہمارے ساتھ ان لوگوں کا رویہ دشمنوں والا ہی ہوتا۔